آپ نے یقیناً پرویز الہی کی جو چارج شیٹ ہے موجودہ حکومت کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں وہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی۔ اگر میرے 2-3 پچھلے ویلاگ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں نے جو چوہدری شجاعت صاحب سے بات کی تھی اور میری جو بات چیت طارق چیمہ اور مونس الہی سے ہوئی تھی، ان کی چند باتیں میں نے ڈسکلوز کیا تھا اور بتایا تھا، اور وہ باتیں میں نے آپ سے شیئر کی تھی، تو اس کی بہت سی باتیں آپ کو اس انٹرویو میں ان اسٹیٹمنٹ میں مل جائے گی، خاص طور پہ مونس الہی کے حوالے سے کہ عمران خان کسی بھی صورت میں ان کو جو دوسری ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی وزارت دیں گے، مونس کو دینے کو تیار نہیں تھے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر نیب کا بہت بڑا کیس ہے۔ حالانکہ میں نے چوہدری شجاعت سے بات کی تھی کہ چوہدری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ کیس تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے، اور پھر میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ چوہدری شجاعت صاحب نے ان کو بتایا لیکن عمران خان ان کو لینے کو تیار نہیں تھے، بلکہ کسی کو بھی لینے کو تیار تھے، اور اس وقت چوہدری شجاعت، پرویز الہی، طارق چیمہ، مونس الہی کی جو آبزرویشن تھی حکومت کے بارے میں وہ بہت سخت تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہے، ہمیں اختیارات بھی نہیں ہیں، ہماری پوزیشنز کی بنیاد پر عوام میں ہماری پوزیشن، وہ تمام چارج شیٹ جو آج ایک چارج شیٹ کی صورت میں پرویز الہی نے کی ہے۔ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ مجبور ہیں، آپ کی بنیاد پہ تو وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، آپ کی بنیاد پہ ان کا بندہ وزیر اعلیٰ ہے، تو آپ چھوڑ دیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر پریشر ہے اور ہم کسی سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جن سے آپ نے وعدہ کیا ہے آپ ان سے تذکرہ کریں کہ آپ نے ہمیں ہماری ان 11 اور 5 سیٹوں کی بنیاد پر وزیر اعظم ان کو بنا دیا ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے، لیکن ہم رول رہے ہیں، اور ایون کہ ہمارا جو بیٹا ہے اس کو وہ وزیر بنانے کو تیار نہیں، اور نیب میں کئی ایسے کیسز پڑے ہیں جس کی بنیاد پہ ان کے مشیر و وزیر اس وقت بھی تھے۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور وہ باتیں چند بہت ساری اور ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم سب باتیں بتا نہیں سکتے جو ان سے ہماری ہوئی تھی، لیکن وہ باتیں تمام آج وہ گلہ سامنے آ گیا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، ہمارے اختیارات کو غصب کیا گیا، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، مونس کو وزارت نہیں دی گئی، مونس پہ الزام لگایا گیا، ہمیں بہت تکلیف دی گئی، سب کچھ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ تو ابھی تو ایک اتحادی، اور یہ میں آپ کو ڈسکلوز کر چکا تھا کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ ہٹے گی کوئی اتحادی عمران خان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے۔ ابھی ایم کیو ایم کی بھی میں نے بات بتائی تھی، وہ کہتے تھے بھائی ہم پر پریشر ہے، ہم کیا کریں، ہم کس کس سے لڑیں، اور ہم ان کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ یہ ایک تو انہوں نے ہماری سیٹ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے جو 14 سیٹ کراچی کی لی ہے وہ ہماری سیٹ تھی جو ہم سے چھینی گئی، ہم تو اسی پہ غمگین ہیں، اور یہ 7 اور 6 سیٹ لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پریشر ہے، ہمیں دم پر دباؤ ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور جو وعدے انہوں نے کراچی کے لیے کیے تھے کوئی پورا نہیں کیا، چاہے وہ 150 ارب ہو، چاہے وہ 1100 ارب ہو، چاہے اور کوئی وعدہ ہو، K4 ہو، کچھ بھی ہو، انہوں نے نہیں کیا، جس کی بنیاد پہ ہم حکومت کے بھی ساتھ ہیں، اور عوام کی بدترین عوام کا ریئیکشن ہمارے لیے، ہمیں تو نقصان پہنچ رہا ہے، ہم رہنا نہیں چاہتے، ہم اس حکومت کے ساتھ جو کراچی کے مسائل حل نہیں کر رہی ہے اور کراچی کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اور جو وعدے جو 6 نکات 13 نکات طے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ پورے ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم تو نہیں رہنا چاہتے۔ یہ بات بھی میں نے ڈسکلوز کی تھی، اور آپ دیکھیے گا جب ایم کیو ایم باضابطہ ان سے الگ ہوگی تو یہ تمام چارج شیٹ عمران خان کے بارے میں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے باپ رکی ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے فنکشن رکی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آپ کے ایم کیو ایم رکی ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پی ایم ایل کیو تھی۔ ہم آپ کو بتا چکے تھے آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی چارج شیٹ جو ہے وہ پرویز الہی نے عمران خان کی حکومت پہ 3.5 سال پہ لگا دیا، اور اپنی بھی جو ان کی بہت ریزرویشن تھی، کنسرن تھا، اور جو ان کے سخت کنسرن تھے وہ بھی کھول کے رکھ دیا۔ تو اتحادیوں نے چارج شیٹ دے دیا، ایک اتحادی نے، ابھی دوسرے اتحادی بھی چارج شیٹ دینے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر پہلے بھی دی تھی، اور اب اس پہ مہر لگ گئی۔ دیکھیں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، اور مولانا صاحب نے اس کا اعلان کر دیا۔ ہم ماضی میں ہم بتاتے رہے ہیں کہ جی ماضی میں کچھ شخصیات کراؤڈ پلر ہیں، عوام ان کے پیچھے بھاگتی ہے، اور چاہے وہ بہت بڑی سیاستدان ہو نہ ہو، لیکن
بہت ایکسپیرینس والے ہوں نہ ہوں، لیکن عوام ان کے پیچھے بات، وہ کراؤڈ پولر ہوتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کے الطاف حسین بھی تھے کراؤڈ پولر، خادم رضوی کراؤڈ پولر تھے، ذوالفقار علی بھٹو کراؤڈ پولر، محترمہ بے نظیر بھٹو کراؤڈ پولر. ٹھیک ہے، تو یہ کراؤڈ پولر تھے. عمران خان بھی کراؤڈ پولر ہوئے اپنے جو 2018 سے پہلے تھے. لیکن آج جو کراؤڈ پولر پاکستان میں ہیں وہ دو شخصیات ہیں، دو شخصیت کراؤڈ پولر ہیں. حالانکہ مجمع دوسرے سیاسی لوگ بھی کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑا جلسہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن ایک ایسا کراؤڈ پولر ہوتا ہے جو اپنے ہی ورکروں کو نہیں موبلائز کرتا ہے، عوام کو موبلائز نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسری جماعت کے لوگوں کو کے ورکروں کو بھی اور سپورٹرز کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور وہ ہوتا ہے کراؤڈ پولر، یعنی کراؤڈ کو پل کرنے والا، کراؤڈ کو نکالنے والا، کراؤڈ کو اٹھانے والا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو لانگ مارچ ڈیسائیڈ کیا، ایک تو میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ملک اور قوم کی خاطر اور بہترین مقاصد کی خاطر اور دنیا میں پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کی خاطر، کیونکہ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے 22 اور 23، انہوں نے منع کر دیا ہے کہ کوئی لانگ مارچ میں اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا. ہاں 25 کو داخل ہوئیے، یہ بہت بڑا اعلان ہے. اور ہم توقعات رکھ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان سے ایسے زیرک بہترین سمجھدار سیاستدان یہ فیصلہ کریں گے. یہ عمران خان نہیں ہے. عمران خان تو ان کے سیاست میں ان کے 2% کی سوچ کو بھی نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ عمران خان نے تو میرا خیال ہے ورس ترین سیاستدان کا خطاب ان کو دیا جائے، ورس ترین پاکستان کے خراب ترین وزیر اعظم کا خطاب ان کو ملے گا، خراب ترین آپ کے سیاستدان کا خطاب ملے گا. ہر چیز جو خراب ہوگی اس کے لحاظ سے نااہل ترین وزیر اعظم کا خطاب ملے گا. تو یہ آپ کے مولانا فضل الرحمان تھے، ان سے ایکسپیکٹ تھا اور بہترین فیصلہ کیا انہوں نے. ان کا یہ بھی ایک فیصلہ بہت ہی جس کا اعلان انہوں نے کر دیا اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جی جو لانگ مارچ ہوگا اس میں پنجاب کی جو قیادت کریں گی وہ کریں گی جناب مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز. میں آگے چل کے آپ کو کسی ولاگ میں بتاؤں گا کہ ان دو شخصیات کا آگے فیوچر کا کیا تعلق ہے، میں بالکل بتاؤں گا جو میرے پاس معلومات ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بھی فیصلہ بہت دانشمندانہ ہے. کیونکہ حمزہ شہباز یقیناً پنجاب میں بڑے مانے جاتے ہیں، دل عزیز ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پولر ہیں. شہباز شریف تو پارٹی صدر ہیں، یقیناً پارٹی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے جو کراؤڈ پولر ہے. یقیناً حمزہ شہباز کا بھی جلسہ بہت بڑا ہوتا ہے، شہباز شریف بھی جلسہ اچھا کر لیتے ہیں، لیکن جو کراؤڈ پولر ہے جس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے وہ مریم نواز صاحبہ تھی. اور مولانا فضل الرحمان کی نظر اتنی باریک ہے، اتنے زیرک سیاستدان ہیں کہ انہوں نے یہ بڑا زبردست فیصلہ کیا کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ پنجاب کو لیڈ کریں گی. آپ یقین مانیے میں جتنا میری سیاست ہے، جتنی میری اینکرنگ ہے، جتنا میں نے ایز اے سیاسی ورکر کام کیا ہے، اور میں خود بھی الیکشن لڑ چکا ہوں، میں نے بتایا ہے کہ مجھے سیاست کا پتہ ہے. میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، یونین لیڈر رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور اب میں میڈیا میں 14 سال سے ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً یہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا فیصلہ ہے اور بہت صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ مریم نواز اور حمزہ شہباز پنجاب کو پول کر لیں گی، عوام نکل آئیں گے، نہ صرف ان کے ورکر، ان کے سپورٹر. آپ نے دیکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اکیلے گلگت بلتستان گئیں، پورا کراؤڈ اٹھ گیا. آزاد کشمیر گئیں، پورا کراؤڈ اٹھ گیا. حالانکہ آزاد کشمیر نے نواز شریف میں کمپین کی، لیکن وہ بات نہیں آئی جو مریم نواز صاحبہ کی تھی. جو حقیقت ہے، نواز شریف کراؤڈ پولر نہیں ہے، شہباز شریف کراؤڈ پولر نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پولر ہے. وہ آج سندھ میں اتریں، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. کراچی میں ایک بہت بڑا کراؤڈ بنا دیں گی، انٹیریئر سندھ میں ایک بہت بڑا کراؤڈ بنا دیں گی. میں تو کہہ چکا ہوں کہ کراچی کی اور سندھ کی سیاست میں PMLN کو چاہیے کہ وہ حمزہ شہباز کو اور مریم نواز صاحبہ کو یہاں بھی انٹروڈیوس کریں، یہاں بھی بھیجیں، تاکہ PMLN کو یہاں پہ بہت بڑی جو ہے وہ اکثریت ملے، اور کراچی جیسے شہر کو ایک ایسی پارٹی کی جو ہے وہ سپرویژن ملے کہ جو مرکز میں بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، جو مرکز کی پارٹی ہے، جو مرکز جیتتی ہے، تو کراچی کو اس کا فائدہ ہوگا. اور شہباز شریف آئے تھے، لیکن
بدقسمتی سے جیتی ہوئی سیٹ انہوں نے فیصل واڈا کو دے دی تھی، اور آج فیصل واڈا ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اور پتہ چل گیا کہ ان کی ساری چیز غلط تھی۔ اگر آپ اسکروٹنی بھی کرائیں ان سیٹوں کے حوالے سے جو ووٹ پڑے یہ بھی جعلی ووٹ میں نکلیں گے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ بہرحال ایشو ہمارا یہ نہیں ہے۔ تو یہ دو بہترین فیصلے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے مریم کے لیے بھی اور حمزہ کے لیے بھی، کہ ماضی کے تمام ریکارڈز ان کو توڑنا ہے، ماضی کے تمام ریکارڈز توڑنا ہے، کیونکہ بہت اہم ترین ان کے والد نے بھی ان پر بھروسہ کیا ہوگا۔ یقیناً یہ کنسرن مولانا فضل الرحمان کی تو ضرور ہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کی تائید کی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے حمزہ کے لیے بھی اور مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی، کہ وہ لانگ مارچ میں ثابت کریں کہ آج تک پنجاب سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے جتنی بڑی تعداد میں مریم نواز اور حمزہ نے یہ عوام کو لیڈ کیا ہے، اور حالات ان کے موافق ہیں، عوام ان کے فیور میں ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، عوام کے مر رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، بے روزگار ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، مثلا غربت سے مر رہے ہیں۔ تو ایسے میں عوام تو آلریڈی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، بس ایک ایسی شخصیت کو جو لیڈ کر سکے، نکال سکے، پل کر سکے، وہ چاہیے، اور وہ بھروسہ کیا ہے پی ڈی ایم نے آپ یعنی مریم نواز پہ اور حمزہ پہ، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دیکھیں عمران خان صاحب جیسے میں نے کہا بھاگ رہے ہیں وہاں سے، کیا نام ہے، عدم اعتماد سے، بالکل بھاگ رہے ہیں، اور وہ عدم اعتماد کو فیس نہیں کرنا چاہتے، ورنہ اب تک اسپیکر جو ہے وہ ڈیٹ دے چکے ہوتے ہیں۔ وہ بھاگ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، چلے نہیں کریں۔ ان کو پتہ ہے، پرویز الہی نے بھی کھول کے رکھ دیا کہ کتنی بڑے تعداد میں لوگ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ انہی کے اتحادی ہے نا۔ تو عمران خان کو یہ پتہ ہے، اس لیے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اب وہ جائے اپنے کسی جگہ جلسے میں، جلوس میں، جو بھی بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، ان کو وہ رائٹ ہے، ان کا حق ہے، ان کو اپنی سیاست کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو حوصلہ دینا ہے۔ یہ ہے ڈوبتی کشتی میں بھی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ڈوب رہی ہوتی ہے کشتی، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں جی کشتی نہیں ڈوب رہی ہے۔ تو یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، وہ کرے۔ لیکن اتحادی بھی بتا رہے ہیں، ہم بھی بتا رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، انٹیلیجنس جو حکومتی ہے وہ عمران خان کو بتا رہی ہے کہ آپ عدم اعتماد میں کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے بہت تیر مار لیا تب بھی آپ کی 140 سے بڑی سیٹ نہیں ہوگی۔ تو وہ کرنے ہی نہیں چاہتے، اسمبلی توڑنے کا اختیار ان سے چھین لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایمرجنسی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی اہم ترین ادارے پاکستان کو کسی بھی کرائسس کو فیس کرنے نہیں دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ 23 اور 22 کو نہیں آئیں گے، گویا وہ پاکستان کی عزت، وقار اور سالمیت اور اس کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ اگلا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اگر عمران خان یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کوئی جلسہ نہیں کریں گے، کوئی ڈی چوک میں جو ہے وہ یہ اس طرح کی جو فرسٹریشن اور فرسٹریٹڈ پیپلز کو نہیں بلائیں گے جس کی بنیاد پر خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، تو ہٹ جائیں گے، جو جتنا میں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان پہ کہ وہ اگر واقعی اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اپوزیشن بہت بڑی تعداد ہے، طاقتور ہے، اور وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی 23 مارچ کا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سمیت اہم ترین ادارے پاکستان کو کسی بھی مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا اٹیمپٹ جو ایمرجنسی کی طرف لے جائے، مارشل لا کی طرف لے جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک چیز تو اب ان کے پاس کیا رہ گیا؟ ابھی دیکھیں ایک امپورٹنٹ کیس آ گیا ہے، اور وہ ہے فارن فنڈنگ کا، جس پہ آپ ریمارکس دیکھ رہے ہوں گے، اکبر ایس بابر کی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے، بہت زبردست مطالبہ کر دیا انہوں نے استعفیٰ مانگ لیا ہے عمران خان کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بدترین کرپشن میں انوالو ہیں، آپ کے اوپر بدترین کرپشن کا ان کے اور ان کے ساتھیوں پہ الزام ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان پر فوجداری مقدمات قائم کیا جائے، عمران خان استعفیٰ دیں فوری طور پر، یا نااہل کیا جائے، کیونکہ نااہلی بہت قریب ہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ چکا ہے، ان کی اس التوا کو اٹھا کے پھینک دیا کہ 7 سال یہ کیس رہا ہے، اب ہم کتنا ڈیلے کریں، اور بہت سخت شٹ اپ کال دی
فاروق صاحب کو جو وہاں پر انہوں نے دوسری چیزوں کو انوالو کرنے کی اس کیس میں ضرورت محسوس کی تو وہاں ان کو شٹ اپ کال دی. تو گویا الیکشن کمیشن اس وقت ڈائریکشن میں کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, عدالتوں میں بھی کوئی دباؤ نہیں ہے. فیصلے آ رہے ہیں. 21 مارچ کو مریم کا فیصلہ, اس پہ میں آپ کو ویلاگ دوں گا, اہم ترین فیصلہ ہے, اور وہاں پہ بھی ڈیلے کرنے کے لیے ایک نئے وکیل کو لایا گیا, میں بعد میں بتاؤں گا. بہرحال عمران خان صاحب کی نااہلی یقینی ہے, فورن فنڈنگ میں کوئی نہیں روک سکتا, کرسٹل کلیئر ہے. اور فوجداری مقدمات عارف علوی پہ, آپ کے اسد قیصر پہ, عامر کیانی پہ, سیف اللہ نیازی پہ اور دوسرے لوگوں پہ بالکل پکا ہے, کیونکہ ڈاکومنٹس کوئی اکبر از بابر کا نہیں ہے. پاکستان کے اہم ترین ادارے اسٹیٹ بینک اور الیکشن کمیشن کی یہ ثبوت ہیں اور دستاویزات ہیں جس کو عمران خان سرٹیفائی نہیں کر رہے ہیں, یعنی ان کی وضاحت نہیں دے رہے ہیں. تو چنانچہ یہ یقینی ہے ان کی یہاں نااہلی. اور باقی ایک چیز رہ گئی ہے ان کے لیے, ایمرجنسی بھی ختم ہو گئی ہے, یا تو عدم اعتماد فیس کریں یا استعفیٰ دیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.